بھولے گی۔ یہ وہ دن تھا جب سبز ہلالی پرچم معصوم بچوں کے لہو سے سرخ ہو گیا۔ درندوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑ دی، باپوں سے ان کے لختے جگر، بہنوں سے ان کے بھائی جدا کر دیے۔ یہ وہ دن تھا جب دہشت گردوں نے قوم کے مستقبل پر حملہ کیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب سرزمین پاک پر طلوع ہونے والا سورج بھی اشک بار ہو کر ڈوبا اور شہیدوں کے خون سے لت پت پشاور کی سرزمین کی سرخی ہمیں آج بھی یاد ہے۔ پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے، پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے، کل میری آنکھوں نے پھولوں کے جنازے دیکھے۔ علی وقار۔ 16 دسمبر کو دہشت گردوں کا یہ گمان تھا کہ وہ اس بے رحمانہ کارروائی سے ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے، لیکن ان کو یہ خبر نہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ علی وقار۔ اس سانحے نے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک کے فوجی جوان اور بڑے ہی نہیں بچے بھی ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وہ معصوم بچے مردہ نہیں بلکہ زندہ جاوید ہیں۔ خداوند کریم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، عمر تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، عمر تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے۔ حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ وائے ناکامی۔ صدر علی وقار کہ ہم نے اپنا حاکم ان زمین فروشوں کو بنا ڈالا جو جبر کے ایوانوں سے لے کر ظلم کی کمین گاہوں تک یہ نہیں سوچتے کہ مائیں بچے اس لیے نہیں جگتی کہ ان کی ننھی قبروں پر فاتحہ پڑھ سکیں، کوئی باپ اپنا نور نظر جوان اس لیے نہیں کرتا کہ پھر ضعیفی میں اپنے لختے جگر کے نامعلوم قاتل ڈھونڈتا پھرے۔ کہ ان حاکموں کی سزائیں سہتے ہوئے ہم مظلوم ابن مظلوم ان حاکموں کے گریبان کیا پکڑتے کہ ہمارے ہاتھ تو بریانی کی پلیٹوں میں الجھے رہے، تو پھر ہمیشہ کی سزائیں ہمارا مقدر بنے۔ کہ ہم جیسے لوگ چلتے ہیں دبے پاؤں، ہم جیسے لوگ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے۔ غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی صدا ہے۔